خط ختم ہو گیا۔ ماضی کی ایک داستان ختم ہو گئی۔ وہ رات پہلے ختم ہو گئی تھی جس نے قید زماں و مکان کو ختم کر دیا تھا۔ میں، شہلا اور محسن محض ایک وجود رہ گئے تھے، صرف ایک احساس جو حال اور ماضی کے درمیان سرگرداں تھا۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ٹائم مشین نہیں تھی۔ ان سب کے لیے اس حقیقت سے انکار ناممکن تھا کہ اس رات کے دوران میں ہم نے بہت پیچھے جا کر 27 برسوں کا سفر طے کیا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا۔ 4 گھنٹوں کے مختصر وقفوں میں 27 سال کا وقت کیسے سمٹ گیا؟ مگر اس طویل سفر کے بعد جس دنیا میں اترا وہ دنیا میری نہیں تھی، میں بھی وہ نہیں تھا جو ماضی کے اس سفر میں محسن کے ساتھ روانہ ہوا تھا، اس خلا نورڈ کی طرح جو ایک سیارے سے پرواز کر کے دوسرے سیارے پر جا اترے۔ میں ایک اجنبی دنیا میں اکیلا تھا۔ ایسا خواب میں بھی ہوتا ہے کہ آنکھ کھل جاتی ہے مگر ذہن بدستور خواب کے اسیب کا شکار رہتا ہے۔ سکندر، میری طرف دیکھ، میں محسن ہوں۔ محسن نے میرا شانہ پکڑ کر کہا۔ گستاخ، میں نے گرج کر کہا اور اپنا ہاتھ گھمایا۔ تو ہوگا محسن، لیکن ہم سکندر نہیں ہیں، ہم سکندر اعظم ہیں، ہم پرنس کبیر خان ہیں، ولی عہد ریاست سلطان آباد ہیں۔ ہماری ماں پرنسس امینا تھی اور ہمارے والد نواب خورشید عالم۔ میں نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا، بھائی جان یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خدا کے لیے ہوش میں آئیے۔ شہلا نے روتے ہوئے کہا، بدتمیز کنیز، میں نے اس کے ایک چانٹا رسید کیا۔ جانتی نہیں کہ ہم اکلوتے تھے، تو ہمیں بھائی کہتی ہے بدتمیز؟ ہم تیری کھال میں بھس بھروا دیں گے۔ ہم ایک ریاست کے ولی عہد ہیں اور یہاں کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کی ہمت نہیں کر سکتا۔ صرف ہم عالی نسب خاندان کے فرزند ہیں، کسی کی مجال ہے کہ ہم ایک معمولی آدمی کی اولاد کہہ سکے؟ ہم نواب خورشید عالم کی جائز اولاد ہیں، باقی سب وہ سب جو وزیر خان کی اولاد تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں چلا رہا تھا، نشے میں دھت شرابی کی طرح ہنکار رہا تھا، زور زور سے سینے پر ہاتھ مار رہا تھا، ہنس رہا تھا اور رو رہا تھا کہ اچانک مجھ پر آسمان آ گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آفاق پہ خورشید و قمر۔ دنیا صرف اندھیرا خلا رہ گئی تھی اور میرا وجود اس خلا میں گرتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی کمرے میں بستر پر لیٹا تھا۔ میرے ہاتھ پیر بالکل سن ہو چکے تھے اور میں اپنی مرضی سے ایک انگلی تک نہیں ہلا سکتا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر مجھے مانوس چہروں کی پرچھائیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے باری باری ہر چہرے کو دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک سوال خود بخود میرے ذہن میں آیا، آخر یہ کون لوگ ہیں جو صورت سے مہربان اور ہمدرد نظر آتے ہیں؟ یہ عورت جو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑی آنسو بہا رہی ہے، کس کے لیے رو رہی ہے؟ یہ میرے لیے؟ اس کے ساتھ بھی تو ایک اور لڑکی کھڑی ہے، وہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے آنکھیں کھول کر پھر دوسری طرف دیکھا جہاں 2 مرد کھڑے تھے، ایک عمر رسیدہ اور ایک میرا ہم عمر۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے گہری نیند آ رہی ہے لیکن میں سونا نہیں چاہتا تھا، میں سوچنا چاہتا تھا مگر میرے دماغ میں ہلا تھا اور جسم کے ساتھ میرا ذہن بھی مفلوج ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤں مگر یہ میرے اختیار کی بات نہ رہی تھی۔ ایسے بہت سے وقفے آئے جب میں نیم بیداری اور نیم ہوش کے عالم میں بہت کچھ دیکھتا رہا۔ ان میں سے کچھ مناظر حقیقی تھے اور کچھ میرے تصور کی پیداوار تھے۔ میرے کانوں نے بہت سی آوازیں سنی جو ایک گم گشتہ وقت کی صدائے بازگشت تھی۔ میں نے مارگریٹ کے باپ سر جان سائمن کو دیکھا جو حوالات میں میرے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، میری بیوی ایک نیٹو پرنس کو چاہنے لگی تھی، میں نے اس کو باعزت طور پر دفن کروا دیا تھا۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا، انہوں نے روتے دھوتے مجھ سے کہا، تم میرے بیٹے ہو سکندر، کیونکہ تم کو جنم دینے والی عورت میری بیوی تھی اور تمہیں میں نے پالا تھا۔ پھر ایک اجنبی نمودار ہوا جو حلیے میں خسرو جمشید کی طرح تھا اور اس نے کہا مار کے حقارت سے کہا، یہ نمک حرام جھوٹ بکتا ہے، امینا میری بیوی تھی اور تم میرے بیٹے ہو۔ پھر یکے بعد دیگرے گھپ اندھیرے سے نکل کے بہت سے چہرے روشنی میں آ گئے، ان کے بدن زخموں سے فگار تھے اور انہوں نے یک زبان ہو کے کہا، ہماری خون آلودہ لاشوں کو دیکھو، کیا تم ہمیں پہچانتے نہیں ہو؟ ہم تمہارے بھائی بہن ہیں۔ اندھیرے ہال میں سینما کے پردے پر نظر آنے والی سلائیڈ کی طرح بہت سے چہرے روشن ہوئے اور بجھ گئے۔ ان میں پنڈت دیانات کا متفکر چہرہ تھا، ان کے بیٹے موہن اور بیٹی موہنی کا چہرہ تھا۔ ایک عورت بڑے شاہانہ وقار کے ساتھ اپنے محل کی خوابگاہ میں دکھائی دی۔ پھر میں نے اسی عورت کو ایک چھوٹے سے گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا۔ پرنسس امینا، اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میں تو تمہاری ماں ہوں سکندر۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت کچھ دیکھا جو منشی کے خط میں بیان کردہ واقعات کی تصویر تھا۔
بالآخر میرے ذہن سے ایک شدید جذباتی صدمے کے اثرات زائل ہونے لگے اور میں اپنے غم گساروں کی متفقہ کوششوں اور ان کی دعاؤں کے اعجاز مسیحائی کے سبب دیوانگی سے فرزانگی کی طرف بڑھتا گیا۔ میں نے رابعہ اور شہلا کا چہرہ پہچان لیا، محسن کو اور انکل رضوی کو پہچان لیا اور ان کی باتیں سمجھنے لگا۔ میری جسمانی معذوری اور ذہنی تھکن کا سبب وہ سکون بخش اور خواب آور دعائیں تھیں جو مجھے وافر مقدار میں دی گئی تھیں۔ میں اسی کرشن نگر والے گھر میں تھا اور رفتہ رفتہ حقیقت کو خواب سے الگ کر کے دیکھنے لگا تھا۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے ہوش سے بیگانہ رکھنے والی دعائیں کھانے سے انکار کر دیا اور سیاہ کافی طلب کی۔ میں نے اپنی بات کا انتہائی مسرت خیز رد عمل دیکھا۔ ان سب کے چہرے امید کی روشنی سے دمک اٹھے جو میری شفا یابی کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کوشاں تھے۔ چند منٹ بعد رابعہ بغیر دودھ اور چینی کی گرم کافی کا بڑا مگ بھر لائی۔ محسن نے مجھے سہارا دیا اور شہلا نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب کافی میرے حلق میں اتار دی۔ پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹنے لگی اور میرا ذہن صاف ہوتا گیا۔ میری جسمانی توانائی بحال ہونے لگی اور آدھے گھنٹے بعد میں پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ میں نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور شرمندہ ہو کے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سب سے، ابھی اپنے ذہن پر بار مت ڈالو۔ انکل رضوی نے شفقت سے مسکرا کے میری پیٹھ تھپکی۔ شرمندہ ہونے کے لیے ساری عمر پڑی ہے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں انکل رضوی، میں نے کہا۔ ذہنی صدمہ اتنا شدید تھا کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس صدمے کے اثرات عارضی ثابت ہوئے۔ محسن نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اور تو بہت جلد سنبھل گیا۔ کیا اس بات کا امکان بھی تھا کہ میرا دماغی توازن ہمیشہ کے لیے بگڑ جاتا؟ ہمیشہ کے لیے تو نہیں، محسن بولا، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ اس میں کچھ زیادہ وقت لگ جاتا۔ میری نیند یا بے ہوشی کا یہ وقفہ کتنا طویل تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، آپ صرف 24 گھنٹے دراز ہیں، محسن نے کہا۔ اس وقت صبح کے 9 بجے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس وقت تمہیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، رضوی صاحب نے کلائی کی گھڑی دیکھ کر کہا۔ فکر کی تو کوئی بات نہیں رہی، مگر سکندر کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ میں اب ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، شام کو آؤں گا۔ اس وقت تک تم لوگ سکندر کے آرام کا خیال رکھو گے اور اس کو سوپ اور گلوکوز دیتے رہو۔ انکل رضوی کے جانے کے بعد رابعہ، محسن اور شہلا نے مل کر ان کے ہدایات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی اور زبردستی مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑنے اور میرے پیٹ کو حلق تک طاقت دینے والی چیزوں سے بھر دینے کی متفقہ جدوجہد کی، مگر میں نے اپنے آگے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ آخر یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے رابعہ کے ہاتھ سے گرم دودھ کا پیالہ لے کر کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے کہا، تم لوگ چاہتے ہو کہ میرا پیٹ پھٹ جائے؟ میرا پیٹ ہے کہ ڈرم؟ صبح سے کوئی 1 گیلن جوس چڑھا جاتا ہے، کوئی 1 گیلن چائے اور گلوکوز، اور اب آپ دوسری بار 1 گیلن دودھ انڈیلنے آ گئی ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خاک ٹھیک ہو؟ رابعہ نے جل بھن کر کہا۔ یہ دماغ کی خرابی نہیں ہے تو کیا ہے کہ پیالہ باہر پھینک دیا؟ اب اگر کوئی کسی قسم کا مایا میرے حلق میں ڈالنے کے لیے لایا تو میں اس کو بھی باہر پھینک دوں گا، میں نے کہا۔ اسی وقت شہلا اور محسن کمرے میں داخل ہوئے۔ شہلا کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا اور محسن کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں 2 ابلے ہوئے انڈے رکھے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے سہم کر کہا۔ کیا یہ بھی؟ جی ہاں، یہ بھی، محسن نے جارحانہ انداز میں آستین چڑھائی۔ ہم سب مل کر زبردستی یہ تمہارے حلق سے اتاریں گے، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ ہمیں باری باری اٹھا کر باہر پھینک دو۔ دیکھیے شیروانی صاحب، میں نے لجاجت سے کہا، شرفا کا یہ شیوا نہیں۔ میں ایک شرط پر آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ بعد میں آپ یہاں بیٹھ کر مجھ سے بات کریں گے، مجھے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ مجھے منظور ہے، محسن بولا، اور میں نے بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا پینا شروع کیا۔ رابعہ اور شہلا مسکراتی رہیں۔ اس وقت تو آپ دونوں کی بتیسی باہر آ رہی ہے، میں نے کہا۔ پہلے کیوں آنسو بہائے جا رہے تھے؟ وہ خوشی کے آنسو تھے، رابعہ نے بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے اعلان کیا۔ اچھا یار محسن، میں نے خالی گلاس شہلا کو واپس پکڑا کے کہا، وہ خط کہاں ہے؟ خط انکل رضوی کے پاس ہے، محسن نے کہا۔ ویسے بھی اس وقت خط کے موضوع پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھ محسن، میرا ذہنی رد عمل غیر ارادی تھا، میں نے کہا۔ ذرا سی دیر کے لیے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، لیکن اب ہوش میں آنے کے بعد میں نارمل ہوں اور وہی پہلے والا سکندر بخت ہوں۔ بے شک اس خط نے بہت سے تلخ حقائق کا انکشاف کیا ہے جس کو تسلیم کیے بنا چارہ نہیں، لیکن ان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کسی نواب خورشید عالم کو نہیں جانتا، اور حقیقت کچھ بھی ہو، اپنے والدین کے لیے میرے خیالات اور جذبات وہی ہیں جو یہ خط ملنے سے پہلے تھے۔ میں وزیر خان کا بیٹا ہوں اور اپنے اس عہد پر قائم ہوں کہ مجھے اس کے قتل کا انتقام لینا ہے، ان سب سے جو اس کی موت کے ذمہ دار تھے۔
میر شرافت علی تو مر چکا ہے، لیکن آج میرے دشمنوں کی فہرست میں ایک نام کا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی گیان چند۔ شرافت علی اور گیان چند بھی بہت مکار اور عیار شکاری تھے، جو میرے باپ کو گھیر کر شکار گاہ تک لے گئے اور وہ ان کی سازش کا شکار ہو گیا۔ اس کی عمر شکاری کتوں کے تعاقب سے بچنے کے لیے بھاگتے ہوئے گزری۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا کے نقل وطن کر گیا، مگر یہ شکاری کتے یہاں بھی آ پہنچے اور انہوں نے بالآخر اسے شکار کر لیا۔ اب بازی پلٹ گئی تھی اور شکاری میں ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھ پر شرافت علی کے قتل کا الزام آیا، لیکن میں اسے قتل نہ کر سکا۔ ایک جذباتی کمزوری کے لمحے میں شرافت علی کو میرے ہاتھوں وہ سزا نہ ملی جس کا وہ مستحق تھا۔ اگر منشی یہ خط نہ لکھتا تو اچھا ہوتا۔ محسن باہر دیکھتے ہوئے بولا، کیا فائدہ ہوا ہمیں اس سے؟ یہ تو ہم اب بھی نہیں جانتے کہ مرحوم چچا وزیر خان کی مجبوریاں کیا تھیں۔ کیا وہ ڈرتے تھے کہ تجھے حالات کا علم ہو گیا تو تیری نظر میں جذباتی رشتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی؟ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیرا کسی سے خون کا رشتہ نہیں ہے تو وزیر خان کو چھوڑ کر نواب خورشید عالم کے پاس چلا جائے گا۔ میں اپنے والد کی فطرت کو سمجھتا تھا محسن، میں نے کہا۔ انہیں مجھ پر پورا اعتماد ہوگا کہ میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ رشتے جذبات کے ہوتے ہیں، خون کا رشتوں سے کیا تعلق ہے؟ خون کے صرف گروپ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے تو کسی ہسپتال میں چلا جا، گورے کا خون کالے کو دیا جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو بلڈ بینک سے مل جاتا ہے یا فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے خون فروشوں سے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کا خون کس کے جسم میں پہنچا۔ پھر یہ خون کا رشتہ کیا ہوا؟ جس شخص کی جان بچ جاتی ہے تو وہ اسے پہچانتا بھی نہیں جس نے اپنا خون اس کو دیا تھا۔ مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ میری ماں پرنسس امینہ تھی یا سلطانہ نام کی ایک عورت تھی۔ ماں تو صرف ماں ہی ہوتی ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے اس وطن کے لیے جان قربان کی، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے اور ان کی یاد آج بھی میرے لیے ایک مقدس امانت ہے۔ یہ جذبات کے بندھن ہیں، حالات کی گردش انہیں توڑ نہیں سکتی۔ مجھے تجھ پر فخر ہے سکندر بخت، محسن نے کہا۔ اگر تیرے خیالات بدل جاتے تو مجھے دکھ ہوتا۔ اگر آج میرے ماضی کے کسی راز پر پڑا ہوا پردہ اٹھ جائے، میں نے کہا، اور تم میرے لیے غیر ہو جاؤ، تم سب جن کو میں اپنا خاندان سمجھتا ہوں، تو مجھے بھی دکھ ہوگا۔ اگر آج رابعہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو میرا دوست ہے، یا شہلا نے مجھے بھائی کہا ہے تو اس لیے کہ آج میں جیسا بھی ہوں اس رشتے سے تمہارا ہوں جس کا میرے ماضی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں نے کبھی کسی سازش کا شکار ہو کے نادانستگی میں کوئی قتل کیا ہوتا تو کیا تم مجھ سے رشتے توڑ لیتے؟ میرا خیال ہے سکندر اب ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں، محسن نے کہا۔ اپنی نگاہ مستقبل پر رکھ، پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو تیرے لیے آگے قدم بڑھانا مشکل ہوتا جائے گا۔ مجھے اپنے ماضی پر نہ کوئی ندامت ہے نہ افسوس، میں نے برہمی سے کہا، اور میں اپنے آپ سے نہیں ڈرتا۔ جب بھی مجھے موقع ملا میں سلطان آباد ضرور جاؤں گا، میں گیان چند کا سراغ بھی لگاؤں گا۔ بے شک وہ بہت بڑا ملک ہے اور 50-60 کروڑ کی آبادی میں ایک آدمی کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی تلاش کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن ہو سکتا ہے سلطان آباد سے گیان چند کا کوئی اتا پتہ مل جائے۔ سرحد کے پار بھی اچھے لوگ بستے ہیں، اور انہی میں سے ایک پنڈت دیانات تھے جو شاید اب اس دنیا میں نہ ہو، مگر ان کا ایک بیٹا تھا موہن اور اس کی بہن موہنی تھی۔ ان سے بھی میرا بہت گہرا جذباتی رشتہ ہے، وہ میری ہر ممکن مدد کریں گے، لیکن فی الحال مجھے یہاں کے مسائل سے نمٹنا ہے، اور میں اتنا آزاد بھی نہیں ہوں کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہوں چلا جاؤں۔ یہ بتا کہ تو نے میرے سر پر کیا مارا تھا جس سے میں بے ہوش ہوا؟ ڈنڈا، محسن ہنسا۔ اس کے سوا تجھے قابو کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو پاگل ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے کچھ اور یاد آیا اور میں اٹھ بیٹھا۔ محسن، میں یہ بات تو بالکل ہی بھول گیا تھا، پرسوں ہم نے دلاور کے لیے جال پھیلایا تھا اور ڈی سلوا مانا کہ تو بہت بڑا شکاری ہے، محسن نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بہت لمبی بات ہے۔ اچھا صرف اتنا بتا دے کہ دلاور مارا گیا یا نہیں، میں نے کہا، اور ڈی سلوا پکڑا گیا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا مشکل ہے۔ محسن پھر بیٹھ گیا۔ بہت سی باتیں ہیں جو اخبار والوں کو معلوم نہیں ہو سکیں، مثلاً یہ کہ جب ہم ڈی سلوا کو اس کے گھر کے دروازے پر ڈال کر بھاگ آئے تھے تو بعد میں کیا ہوا تھا۔ کال بیل کی آواز پر ایک نوکر دروازے تک آیا تھا اور اپنے آقا کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ ڈی سلوا بے ہوش تھا اور نوکر کیسے اندازہ کر سکتا تھا کہ صاحب کو کیا ہوا ہے؟ صاحب کا تجربے کی بنا پر اتنا اندازہ تو اس کو ہو گیا تھا کہ صاحب نشے میں دھت نہیں ہے۔
घबराहट में इसने डॉक्टर को तलब कर लिया था, जिसने गौर से मुआयना करने के बाद ये राय जाहिर की थी कि डिसिल्वा किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि इसे मारा पीटा गया है। इसके जिस्म पर चोटों के निशानात भी थे और रस्सी से बांधे जाने के भी। डॉक्टर के ख्याल में ये मुमकिन था कि किसी ने इसे लूटने के लिए या किसी बुरी नीयत से अगवा किया हो। चुनाचे ये पुलिस केस है और इसकी रिपोर्ट फौरन कर देनी चाहिए। बात अगर घर तक महदूद रहती तो डिसिल्वा के होश में आने तक नौकर कुछ भी न करता और इसने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन इस डॉक्टर ने पहुंचते ही थाने फोन कर दिया। वो कुछ असूल परस्त और कानून की सख्ती से पाबंदी करने वाला आदमी था। नतीजा ये कि उधर डिसिल्वा होश में आया, उधर कानून के रखवाले आ गए। अब डिसिल्वा इनको बताता भी तो कैसे बताता? इसे खुद भी मालूम नहीं था कि इसकी गाड़ी कहाँ खड़ी है और चौधरी दिलावर कहाँ है। हमने अपना पूरा प्लान इसको बता दिया था कि हम इसकी गाड़ी में दिलावर को अगवा करके ले आए हैं और इसे कत्ल कर देना चाहते हैं, लेकिन हमारी पोजीशन महफूज है। चुनाचे दिलावर के कत्ल का इल्जाम अगर आया भी तो सिर्फ इसकी जात पर आएगा। अब तक वो हमें अच्छी तरह समझ चुका है। इसने ये फर्ज नहीं किया होगा कि हम महज बकवास कर रहे हैं। इसने तस्लीम कर लिया होगा कि हमेशा की तरह हमने जो कुछ कहा इस पर अमल भी किया होगा, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि हमने दिलावर को कहाँ ले जाके मारा और कैसे मारा। वो 10% इम्कानात को मुस्तरद भी नहीं कर सकता था कि हमने ड्रामा किया हो और हमारा मकसद दिलावर से कुछ मालूमात हासिल करना और इसे दहशतज़दा करना ही हो। इन सब बातों को जहन में रखते हुए इसने पुलिस को टाल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। मेरा अपना क़यास है कि डिसिल्वा ने पुलिस को नामालूम अफराद से लड़ाई झगड़े की कहानी सुना दी होगी कि वो डिसिल्वा को लूटना चाहते थे। काजी के घर के तो चूहे भी सियाने होते हैं। इसके नौकरों ने ही मामला संभाल लिया हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। उन्होंने कह दिया होगा कि साहब कभी ज्यादा पी लेता है तो आउट हो जाता है और ऐसी हालत में क्या बता सकता है कि इसके साथ क्या हुआ। रिपोर्ट एक डॉक्टर की थी, इसलिए पुलिस को जाना पड़ा, लेकिन जाना उन्हें महंगा नहीं पड़ा। वो मामले को भूल जाने का नजराना लेकर वापस चले गए थे। गरीब आदमी होता तो थाने ले जाते और कुछ तफ्तीश भी करते। डिसिल्वा ने हमारा नाम नहीं लिया था। मैंने पूछा, ये नहीं कहा कि हम इसको अगवा करके ले गए थे? अपनी गाड़ी के चोरी हो जाने की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई थी? इस वक्त तो नहीं लिखवाई थी, मोहसिन ने कहा। एक तो इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो सोच समझ के कोई फैसला कर सकता। इसको सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिली। फिर ये कि वो इंतजार करना चाहता था और ये देखना चाहता था कि आगे क्या होता है। इसकी गाड़ी कहाँ मिलती है? दिलावर की लाश मिलती है या वो भी इसी की तरह अपने घर पहुँचता है? डिसिल्वा ने देख लिया था कि कत्ल की धमकी देने और मार के गाड़ देने का मुसम्मम इरादा जाहिर करने के बावजूद हमने इससे कुछ मालूमात हासिल की, इसे दहशतज़दा किया, लेकिन आखिर में इसको कत्ल करने की बजाय घर छोड़ गए। इसे ख्याल जरूर आया होगा कि शायद दिलावर के साथ भी हमने इससे ज्यादा कुछ ना किया हो और सुबह होने तक दिलावर से राब्ता कायम हो जाए तो आइंदा की फिक्र की जाए और हमारे खिलाफ कोई मुश्तरका लायहा अमल तैयार किया जाए। वो डरता भी होगा कि जो कुछ हम इससे पूछ चुके हैं वो किसी भी लम्हे इसकी पोजीशन खराब कर सकता है। इत्मीनान का एक पहलू सिर्फ ये था कि हमने दिलावर को कत्ल नहीं किया होगा तो इससे भी बहुत कुछ मालूम कर लिया होगा। बाद में वो एक दूसरे के सामने बैठ के अपनी अपनी दुख भरी कहानी सुना सकते थे और एतराफ़ कर सकते थे कि हमारे जबर तशद्दुद और हमारी बदमाशी से मजबूर होके उन्होंने हमारे सामने कितना सच बोला और कितना झूठ, और जो होना था सो हो गया। लेकिन अब सोचना चाहिए कि आइंदा क्या होगा और हमारा अगला कदम क्या होगा। और अगर बात के नताइज डिसिल्वा के अंदाजों की नफी कर देते? मैंने कहा, बाद में यही हुआ था। मोहसिन बोला, यानी डिसिल्वा ने अक्लमंद बनने की कोशिश में जबरदस्त बेवकूफ़ी का सबूत दिया। हुआ ये कि ठीक 8 बजे रेडियो ट्रांसमीटर में रखा हुआ बम फट गया और इस ज़ेरे तमीर इमारत के बाथरूम की छत धमाके से गिर गई, जिसके साथ वाले कमरे में दिलावर कैद था। लेकिन दिलावर जरा दूर था, इसलिए मामूली जख्मी हुआ। कमरे की बाकी दीवारें भी टरक गई थी। मैंने खुद बाद में वहां जाके देखा था। उस वक्त आप यहाँ महवे इस्तराहत थे और कुछ दीवानगी से शोक फरमा रहे थे। खैर, हस्बे तवक्को धमाका होते ही इधर उधर के लोग जमा हो गए। उन्होंने दिलावर को आजाद किया और इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। जाए वारदात पर चश्मदीद गवाहों ने तो वही बताया जो देखा था, लेकिन दिलावर ने तुम्हारे खिलाफ अगवा का और हम दोनों के खिलाफ कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद कर दिया। अब कन्फ्यूजन से बड़ी अजीबो गरीब और मजाहिया सूरत हाल पैदा हो गई है। दिलावर की बीवी ने कहीं अपने शोहर को फोन किया था तो इसे बताया गया था कि दिलावर साहब को डिसिल्वा अपनी गाड़ी में कहीं ले गए हैं। इसे हकीकत का इल्म कहाँ था? यही बात इसने पुलिस को बता दी।
पुलिस ने MWD कॉम्प्लेक्स के चौकीदार से बयान लिया तो इसने हल्फ उठा के कहा कि दिलावर साहब खुद गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी डिसिल्वा साहब की थी। गेट से गुजरते हुए चौधरी साहब ने इसके सलाम का जवाब भी दिया था और इसके साथ वाली सीट पर डिसिल्वा साहब मौजूद थे। चौकीदार बेचारा कैसे कहता कि इसने डिसिल्वा साहब को देखे बगैर गाड़ी को अंदर जाने दिया था और वापसी में चौधरी दिलावर के साथ बैठे हुए शख्स पर गौर ही नहीं किया था। दिलावर की बीवी और चौकीदार का बयान दिलावर के बयान की साफ नफी करते थे। तुझे किसी ने कारखाने के अंदर आते जाते और दिलावर को गन पॉइंट पर अगवा करके ले जाते नहीं देखा था। दिलावर का गाड़ी चलाकर ले जाना और बिल्कुल नॉर्मल तरीके पर चौकीदार के सलाम का जवाब देना मजीद सबूत फराहम करता था कि वो जहाँ भी गया था अपनी मर्जी से गया था। चौकीदार कैसे कह देता कि दिलावर का नॉर्मल नजर आना और ड्राइविंग करना भी एक अमर मजबूरी था, चुनाचे इसने तेरा नाम लिया ही नहीं और वो भी अभी तक अपने बयान पर कायम है। बेचारे दिलावर को खुद इसकी बीवी और इसके एक अदना मुलाजिम ने झूठा कर दिया। दूसरी तरफ डिसिल्वा फंस गया। सबसे पहले तो वो ऑफिस ना जाने की वजह नहीं बता सका, चूंकि उनसे अलग अलग बयानात लिए थे और डिसिल्वा ने नौकरों की सही ब्रीफिंग नहीं की थी, इसलिए नौकरों ने अपने बयान में कह दिया कि साहब मामूल के मुताबिक दफ्तर गए थे। अब बेचारा डिसिल्वा क्या बताए कि सारा दिन इसने कहाँ गुजारा और कैसे गुजारा, और वो रात को ही पुलिस के सामने हकीकत बयान कर देता तो इसकी पोजीशन खराब ना होती, मगर इसने जल्दबाजी से गुरेज किया और मामले को चौधरी दिलावर से मुलाकात तक इल्तवा में रखने की हमाकत की। अब वो कैसे साबित करता कि शहला इससे मिली थी और फिर सिकंदर इसे गाड़ी समेत हाईजैक करके ले गया था। वो कह सकता था कि घर से दफ्तर जाते हुए इसको एक पुराना दोस्त मिल गया था या इसकी तबीयत खराब हो गई थी, मगर गाड़ी इसके लिए मसला बन गई। वो कोई वजाहत पेश नहीं कर सका कि इसकी गाड़ी एक गैर आबाद इलाके में खड़ी हुई क्यों पाई गई और इस नामुकम्मल कोठी के सामने वाली सड़क पर कैसे पहुंची जिसमें बम का धमाका हुआ था और दिलावर कैद था। अगर कोई इसकी गाड़ी ले गया था या गाड़ी चोरी हो गई थी तो डिसिल्वा ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। दिलचस्प बात यह है कि दोनों केस अलग अलग थानों के हैं, बल्कि इसमें तो 3 थाने मुलव्विस हो गए हैं। चौधरी दिलावर के अगवा का केस शादरा के एक थाने में है, जहां धमाका हुआ था वो मॉडल टाउन थाने का इलाका है, और तीसरा थाना वो है जिसकी हदूद में डिसिल्वा की ग्लोब सिनेमा वाली कोठी आती है। पुलिस वाले रात को डॉक्टर की रिपोर्ट पर गए थे तो बड़े खुश लौटे थे कि ना पर्ची ना पर्चा, हाथ में आने जाने का खर्चा। लेकिन अब उन्होंने भी डिसिल्वा और इसके एक नौकर को गलत बयानी का मुल्जिम बना दिया, क्योंकि वो डॉक्टर अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि मैंने तो रात ही को टेलीफोन कर दिया था। सब थाने वालों ने कुछ नहीं किया और डिसिल्वा ने मुंह बंद करके उन्हें वापस भेज दिया, तो ये दोनों की मुजरिमाना गलती है। आखिर पुलिस किसी नतीजे पर तो पहुंची होगी। मैंने कहा, पुलिस खुद तो किसी नतीजे पर ना पहुंच सकती थी और ना पहुंचना चाहती है। मोहसिन ने कहा, इनकी कोशिश यही होती है कि जहां तक हो सके मामला इनके हाथ में रहे, मुकदमा दर्ज करने की नौबत ना आए। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुलव्विस करके अपनी तफ्तीश के अमल को जारी रख सकें और फिर फरीकैन से मामलात को दुबाने का जितना मुआवजा वसूल कर सकें कर लें। उन्हें इससे क्या गर्ज कि गलती किसकी थी, जुल्म किसने किया था, किस पर किया था और कानून के तकाजे क्या हैं। तफ्तीश, समाअत और सजा के नाम से सबको हरासा रखने में ही इनकी खुशहाली का राज मजमर है। अगर अंकल रिजवी ने मुदाखलत ना की होती तो तेरे खिलाफ भी बहुत सी दफात के तहत तफ्तीश शुरू हो जाती, लेकिन इनको यकीन था कि दिलावर बकवास करता है। इनको अच्छी तरह मालूम है कि सारा दिन हम कहाँ रहे और क्या करते रहे। खुद बेगम रिजवी की गवाही हमारे हक में है और हमें बेगुनाह साबित करती है। उन्होंने अपने शोहर को बता दिया था कि हम नाश्ते के बाद क्वार्टर में चले गए थे और दोपहर के खाने के वक्त भी घर में मौजूद थे। असल में वो हम दोनों से बहुत खुश हैं, बल्कि हम तीनों से, क्योंकि हम अपनी बातों से इनका दिल बहलाते हैं। मैंने कहा, और इनको हंसाते हैं। बअल्फाज़े दीगर एक सीधी सादी औरत को बड़ी नेक नियति से बेवकूफ़ बनाते हैं। मोहसिन ने कहा, अल्लाह माफ़ करे। खैर, कहने का मकसद ये था कि बेगम रिजवी हमारी खातिर झूठ भी बोल सकती हैं। वो रिजवी साहब की तरह सख्त असूल परस्त और मोहब्बत पर फ़र्ज को मुकद्दम रखने वाली चीज़ नहीं है। अंकल रिजवी का तो असूल ये है कि अदाए फ़र्ज में वो ताल्लुकात को हायल नहीं होने देते। मेरे डैडी, मम्मी या तेरे मरहूम वालिद ने भी कभी इनसे कोई नाजायज़ काम करने को नहीं कहा, लेकिन हमारे केस में उन्हें गड़बड़ साफ नज़र आती है। मामलात अगर लंदन तक महदूद रहते तो वो हमारे सिवा किसी को कसूरवार ना समझते, मगर यहाँ उन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। चचा वजीरान मरहूम के हालात और इनकी मौत के गैर मामूली असबाब, सलामत शाह का कत्ल, राबिया के घर की तबाही, और अब ये खत जिसकी खातिर मुंशी मरहूम के पूरे खानदान ने अपनी जान कुर्बान कर दी।
ان سب باتوں نے شبے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ ڈی سلوا اور دلاور ہی ہمارے اصل دشمن ہیں، جن کا ساتھ دینے والے استاد پیڈرو سے لے کر نواب خسرو جمشید تک بہت سے لوگ تھے۔ ان کی مجبوریاں دو ہیں، ایک تو میر شرافت علی کے قتل کا الزام، جس میں حالات اور واقعات کی شہادت تجھے مجرم ثابت کرتی ہے، دوسری مجبوری ہماری فطرت ہے۔ انہیں ہم سے گلہ ہے کہ ہم ان پر یا پولیس پر بھروسہ نہیں کرتے اور جائز و ناجائز طریقے پر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر مزید خرابی کے اسباب پیدا کرتے ہیں، لیکن اس دن کے بارے میں ان کو پورا یقین ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے کی رات کے واقعات کا ان کو کوئی علم نہیں۔ صبح انہوں نے ہمیں سو کر اٹھ کے ناشتے کے لیے آتے دیکھا تھا۔ جب وہ آفس گئے تھے تو ہم گھر پر تھے، جب رابعہ کورٹ گئی تھی تب بھی ہم ناشتے کی میز پر ہی بیٹھے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت تک ہماری موجودگی کی گواہ بیگم رضوی ہو گئیں۔ شام کے وقت پھر انکل رضوی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہم سو کر اٹھے ہیں اور کوارٹر سے برآمد ہوئے ہیں۔ 6 بجے تک ہم نے ان کے ساتھ چائے پی تھی اور گپ لگائی تھی اور پھر پیدل روانہ ہوئے تھے کہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں۔